حرمت، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے. کسی بندے کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، کسی بندے کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی. حضرت عدی بن حاتم سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہی معنی ہے، تم نے ان علماؤں کو اپنا سب کچھ بنا لیا کہ وہ جو بولیں گے وہی ہے. دیکھیے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں جائے گا، آنکھ بند کر کے کسی کی بات نہیں سنی جائے گی سوائے اللہ کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات. ان دونوں کے علاوہ آنکھ بند کر کے آپ کسی کے بھی پیچھے چلیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فلاں حضرت نے بول دیا، فلاں چیز نے بول دیا. دیکھیے آپ کو معلوم نہیں، آپ پوچھئے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں، معلومات کرتے ہیں. حرام چیز، حلال جانور کے 7 اعضاء حرام ہیں، حلال جانور کے 7 اعضاء حرام ہیں، کھا نہیں سکتے ہیں. اگر میں نے بیان میں بول دیا حلال ہیں، حلال ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کو حرام قرار دیا ہو، اللہ نے جسے حرام قرار دیا ہو، وہ چیز کسی انسان کے حلال کرنے سے، کسی عالم یا مفتی کے حلال کرنے سے حلال نہیں ہو جاتی. کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی کسی انسان کے حلال کرنے سے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے نہیں معلوم ہے تو لوگوں سے کہا گیا فاسألوا اہل الذکر، نہیں معلوم ہے تو پوچھ لو، جن لوگوں کے پاس علم ہے ان سے معلوم کر لو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات پر آدمی جیسے بھی چاہے کرنا شروع کر دے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اپنے گلے میں ایک رسی ڈالے ہوئے تھے، اس میں سلیب کی نشانی تھی. سلیب مطلب جو کیا کہتے ہیں اس کو، پلس کی جو نشانی آتی ہے، وہ نشانی لگی ہوئی تھی. حتیٰ کہ وہ مسلمان بن چکے تھے، اس پلس کے بارے میں ان کا عقیدہ وہ نہیں تھا جو کرسچنوں کا ہوتا ہے، نصارہ کا ہوتا ہے. پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں اس کو نکالو، فوراً نکالو. مطلب اللہ کے علاوہ کسی دوسری علامات کسی انسان کے جسم میں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں اپنے ہاتھوں میں دھاگا باندھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا ذہن ہماری طرف نہیں جانا چاہیے. ہمارے ذہن میں صرف خالق و مالک، ہر اچھے برے کا مالک وہی ہے. یہی چیز انسان کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. اب دوسرا مسئلہ آتا ہے مدد مانگنے کے. استعانت، نستعین کہتے ہیں مدد مانگنے کے. مدد ہر کوئی مانگ سکتا ہے. میں بیٹھا ہوا ان سے بولتا ہوں حضرت پانی لے کر آؤ، وہ پانی لا کر پلا دیے. وہ لائٹ آف کرو، وہ جا کر لائٹ آف کر دی. چھوٹی چھوٹی مدد پڑوس سے لے لیے، رشتہ داروں سے قرض لے لی. اس کے علاوہ تو دنیا چل ہی نہیں سکتی ہے. بزنس میں، پارٹنرشپ میں، اڑوس پڑوس میں، اس ساری چیزوں میں ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں. دیکھیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات کو پورے طور پر اختیار نہیں ہے. اللہ آن کے آن میں مجھے اسی وقت مار بھی سکتے ہیں، 2 منٹ میں اللہ چاہے تو زندہ بھی کر سکتے ہیں. مختار کل جسے کہا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ پاور ہے. پورے طور پر کسی کے ہاتھ میں پاور ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے. ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں کچھ پاور نہیں ہے، چاہے کسی کو زندگی دینا ہو، کسی کو پیدا کرنا ہو. اب ایک لوگوں کو گمان کہاں سے ہوا؟ دیکھیے ہر زمانے میں نبی کے ساتھ معجزہ ہوتا تھا. معجزہ کیا چیز؟ نبی اپنے نبی ہونے کے لیے ایک ساکھی کے طور پر پیش کرتے تھے کہ دیکھو یہ چیز تم کر نہیں سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے. میں اللہ کا نبی ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے یہ دیا. جیسے اس سے پہلے بھی میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے تو پورا ہاتھ سفید ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لکڑی ماری تو 12 راستے، 12 برج بن گئے. تو یہ معجزہ اللہ ان کے ہاتھ سے کراتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دریا ان کے کنٹرول میں آ گیا. ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اللہ چاہتے تو ان کے ہاتھ سے کراتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام میں سے، اللہ کے نبی میں سے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام گزرے. ان کے قوم نے کہا فَأْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، تم جو ہے اگر سچے ہیں، ان کنت من الصادقین، اللہ کے عذاب کو بلاؤ. تم ڈراتے ہو نا کہ ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اچھا میرے ہاتھ میں ہے کسی کو عذاب دینا، کسی کو بچا لینا. انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، اللہ جب چاہتے ہیں لے کر آتے ہیں. اللہ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے ہو. کیا مطلب
کسی کو عذاب دینا، کسی کو تکلیف دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو نبی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہوتی تھی جو انسانوں کے عادت سے ہٹی ہوئی چیز، خلاف عادت چیز، اس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں وہ چیز آ گئی ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ نہیں، قرآن کے اندر اللہ نے جگہ جگہ بتایا، بنی اسرائیل کے ایک چند پیغمبروں نے کھلے طور پر کہا وَمَا لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم جو معجزہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اللہ جب نہیں چاہتے ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اولیاء جو ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے 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 کوئی چیز ان کا درجہ اللہ سے اتنا بڑھ جاتا ہے، ان کے ہاتھوں سے بھی کرامت ہوتی ہے۔ کرامت کیا مطلب؟ عادت کے خلاف کوئی ایسی چیز جو اللہ اپنے خاص بندوں سے کرا لیتے ہیں۔ انبیاء کے ہاتھ سے ہوتا ہے تو وہ معجزہ، اولیاء اللہ کے ہاتھ سے ہوتا ہے تو وہ کرامت۔ بہت سارے واقعات ہم سنتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی گزرے، وہ ٹھنڈ کے سردی کے دنوں میں نہر میں جا کر جو ہے لوٹے سے پانی لے کر آتے تو وہ پانی گرم رہتا تھا، حالانکہ نہر کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب لوٹے میں ہاتھ ڈال کر لے کر آتے تو وہ پانی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اولیاء اللہ کے کتنے قصے ہیں، ان قصوں کو دیکھ کر لوگوں کا عقیدہ یہ ہو جاتا تھا کہ اولیاء اللہ کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، بچہ دے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے ہاتھ میں ہی ٹوٹلی پاور ہے، اختیار جس کو کہتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے اختیارات، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اختیار دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے علاوہ ڈائریکٹ کوئی چیز ان کو مل گئی، لوگوں کو یہی دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ کسی اللہ کے ولی کے نام سے مدد مانگیے، اے اللہ ان کی برکت سے ہمارا یہ کام کر دے، جائز ہے۔ آپ کسی نبی کے نام سے، ہم خود دعا کرتے ہیں اے اللہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یہ مانگ سکتے ان کی برکت، ان کا وسیلہ دے کر، لیکن ٹوٹلی طور پر ان کو ہم اللہ کے معاملے میں شامل نہیں کر سکتے۔ اے خواجہ تم ہمارا فلاں کام کر دو، اے فلاں تم ہمارا یہ کام کر دو، ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے جو لوگ بتوں کو پوجا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی آپ دکھا نہیں سکتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا سوائے کمیونسٹ کے۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس اللہ کے ساتھ پلس کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ فلاں پلس ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ صرف ایک مسلمان یہ کہتا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ پوری دنیا والوں سے جھگڑا ہمارا یہی ہے، ساری دنیا والے اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسروں کو بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ سارا جھگڑا یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بہت فنڈامنٹل ہیں، کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بہت مذہبی لوگ ہوتے ہیں، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی یا کسی ولی کے نام سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں کہ ان کی برکت سے مانگ سکتے ہیں، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کے جیسا ڈائریکٹ ہم جیسے اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ تو میرا فلاں کام کر دے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ یہ کام ہم کسی ولی سے، کسی نبی سے بھی نہیں کر سکتے ہیں، کسی ولی سے بھی یہ نہیں کرتے ہیں۔ یہیں سے شرک شروع ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف بت کے سامنے کمنڈ ہاتھ اٹھانا شرک ہے۔ ایک وہ شرک ہے جو چھپا ہوا ہے، یہی وہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا لیتا ہے، یہ شرک ہوتا ہے۔ اسی لیے میں پہلے بھی کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین عربی کے حساب سے یہاں یہ بولنا تھا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں آنا چاہیے تھا کیا؟ نعبدک و نستعینک۔ نعبدک و نستعینک معنی آتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، نہیں، یہاں پر اللہ نے انداز ہی بدل دیا، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں عربی گرامر جاننے والوں کو معلوم ہے اللہ نے حصر کے ساتھ مفعول کو مقدم کر کے بتا دیا کہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں۔
اور مدد تیری ہی مانگی جائے گی، تجھ ہی سے مدد مانگی جائے گی، اور اللہ ہی سے مدد مانگنے والے، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے، ان لوگوں کا راستہ ہے صراط مستقیم کا، وہی لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، آگے ہم نے اللہ سے راستہ مانگا۔ دیکھیے ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینے سے، مکے سے مدینے کو، پورے مشرک گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا، اے اللہ کے نبی جب آپ گھر سے نکلے تو ایک مٹھی مٹی اٹھا کر کے ان پر پھینک دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے نکلے ہوئے تھے، جتنے لوگ اللہ کے نبی کا گھر کا پہرا دے رہے تھے کہ جیسے ہی نبی باہر آئیں گے ہم پکڑ لیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور دم کر کے بسم اللہ کہہ کر پھونک دیا، وہ ساری مٹی ان دشمنوں کے آنکھوں میں پڑ گئی، وہ لوگ رگڑتے رہ گئے، ان کی آنکھ سے مٹی دور نہیں ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں سے پار ہو کر چلے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا اللہ کے نبی۔ اللہ اس واقعے کو قرآن کے اندر فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مٹی کو پھینکا، وما رمیتا، کون پھینکے تھے؟ اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھ سے پھینکے ہیں۔ اللہ ان سے فرما رہے ہیں وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کا کام اٹھا کر ڈالنا ہی تھا، وہ ڈالنے کی طاقت بھی ہم نے دیا اور اس مٹی کو لے جا کر ان کے آنکھوں میں ہم نے ہی ڈالا ہے، لہذا پھینکنے کی بھی طاقت اور پھینکنا بھی ہم ہی نے کیا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ ہی بندوں سے کچھ بھی کام کرا لیتے ہیں، نبیوں سے ہوں، اولیاء اللہ سے ہوں، بزرگان دین سے ہوں۔ غلطی میں یہاں نہیں پڑنا چاہیے۔ آدمی جا کر کسی بزرگ کے، واقعتاً کوئی اللہ کے ولی ہیں، وہاں پر جا سکتا ہے، جا کر ان کو بڑھ کر بخش سکتا ہے، اور اللہ کے ولی تھے تو ان کے نام سے کچھ اللہ سے ان کی برکت اور ان کا وسیلہ لے کر اپنی دعا مانگ سکتا ہے، اللہ یہ تیرے خاص بندے تھے، ان کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، ان کی برکت۔ یہ نہیں کہ انہی سے جا کر خبر والے سے آپ مانگنا شروع کر دیں، یہ نہیں کہ اللہ کے سامنے جیسا آپ انکساری کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، آپ وہاں بھی جا کر جھک جائیں۔ اسلام اسی کو منع کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے، مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ مسجد ہے، ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ لائٹ سے روشنی آ رہی ہے اور فین سے ہوا آ رہا ہے، یہ آٹومیٹکلی طور پر ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہر لحظہ یہ پاور ہاؤس کے کنیکشن میں ہے، جیسے ہی ایک لحظے کے لیے بھی پاور ہاؤس سے کنیکشن کٹ جائے گا، لائٹ کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، فین کا ہوا بھی ختم ہو جائے گا۔ دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ فین سے ہوا آ رہا ہے اور لائٹ سے روشنی آ رہی ہے، حالانکہ ان دونوں کا کنیکشن وہاں سے جڑا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں کی طاقت کسی دوسری جگہ سے جڑی ہوئی ہے، وہاں سے طاقت ملنے کی وجہ سے یہ دونوں کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جس زمانے میں بھی مدد ہوئی، انبیاء کے ہاتھ سے، اولیاء کے ہاتھ سے کرامات ہوئی، اللہ کے تعلق سے ہوئی، اللہ نے چاہا تو کرا لیا اور اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں کرا لیا۔ اصل طاقت اللہ کی، اصل اختیار اللہ کا۔ اب اللہ ہی سے آدمی کو پورا دل دماغ لگائے رکھنا چاہیے، اور آدمی کا ذہن اللہ ہی سے جڑا ہوا ہو اور آدمی اللہ ہی سے مدد مانگے۔ صراط مستقیم ایسے لوگوں کو ہی دی جاتی ہے۔ اب جب یہ بات کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے ہیں، ولی کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کے ولی کو مانو، اللہ کے ولی کو ویسا مانو جیسا ماننے کے لیے کہا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ویسی کرو جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام پر مر مٹنے والے صحابہ جو سچے عاشق تھے محبت کر کے دکھایا۔ نبی سے محبت ویسے کی جائے گی جیسے صحابہ نے کیا، تو یہ محبت ہے۔ نبی سے محبت میں اپنی پسند کے مطابق کروں گا تو یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صراط مستقیم یہیں پر ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے اپنا تعلق نہ جوڑے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو بتا دیا میں نے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور یہود و نصارہ کے راستے سے ہم نے پناہ چاہیے۔
اب یہ دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سن کر انشاءاللہ اس کی تفسیر اگلے ہفتے کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے۔ آگے چل کر اس کے بارے میں تفصیلی بات آئے گی کہ اس سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا، اور یہ سورت مکے میں نازل ہوئی۔ حالانکہ اس میں کچھ آیتیں اس زمانے میں بھی نازل ہوئی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے، حالانکہ یہ مدنی سورت ہے، یہ سورت مدنی ہے، اس کی اکثر آیتیں مدینے کے زمانے میں نازل ہوئی، لیکن بہت ساری آیتیں فتح مکہ کے موقع پر بھی آخری زمانے میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں شروع زمانے میں نازل ہوئی مکے کے زمانے میں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے آخری آیت اتری، قرآن کی سب سے آخری آیت بھی اسی سورت کے اندر ہے، اور یہ سورت قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا نہیں پڑھنا حسرت ہے۔ حسرت کے معنی پچھتاوا۔ جو سورۃ البقرہ پڑھتا رہے گا بلائیں مصیبتوں سے اللہ بچاتے رہیں گے، اور جو نہیں پڑھتا ہے، اور فرمایا اہل باطل کا اس میں عمل دخل نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں اہل باطل سے مراد جادوگر کی جادوگری بھی اللہ رب العزت اس گھر میں جہاں سورۃ البقرہ پڑھتے رہتے ہیں وہاں بھی وہ چیز نہیں چلے گی، کسی کے غلط قسم کا عمل بھی وہاں نہیں چل پائے گا۔ اور سورہ بقرہ کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ سورہ بقرہ، اس کا نام سنام القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کی بلندی، قرآن کی بلندی، قرآن کی اونچائی۔ اسی لیے جب سورہ فاتحہ شروع ہوا، قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور جو کچھ سورہ بقرہ کے اندر ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ سے مدد چاہتے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں، ان کے لیے بتایا گیا کہ دیکھو اگر تم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو، اس سیدھے راستے پر چلانے والی یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ایک روایت میں ہے کہ اس کو ہر آیت پر، اس میں 280 پر 6 آیتیں ہیں، 286 آیتیں ہیں، ہر آیت کو لے کر آتے ہوئے 80 فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ ہر آیت کو 80 فرشتے لے کر نازل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس سورت کے اندر 10 آیتیں ایسی ہیں جو رات میں ان آیتوں کو پڑھ لے، جو رات میں ان آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گھر میں جنات اور شیاطین کی شرارتوں سے اس کے گھر کو بچا لیتے ہیں، اور کوئی بھی بیماری، مصیبت، بلا، کوئی بھی آنے والی چیز ہو اللہ اس کو روک لیتے ہیں۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ شروع کی 4 آیتیں، الف لام میم سے لے کر 4 آیتیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، پھر 3 آیتیں آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر اس سورت کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ 10 آیتیں جو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں عجیب برکتیں رکھی ہیں۔ آپ یاد کر لیں اور پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیسی برکتیں رکھی ہیں۔ سورۃ البقرہ، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن پورا پڑھنے کا ثواب ضرور ہے، لیکن کوئی گھر شروع ہوتا ہے، مثال کے کسی نئے گھر میں آپ جاتے ہیں، کسی نئے دکان میں آپ جاتے ہیں، بقرہ پڑھیے۔ بقرہ پڑھنے کی بھی عجیب برکت ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ وہاں سے بھی شیطان کا عمل دخل ہٹا لیتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ نے کئی ساری حکمتیں بیان کی ہیں، کئی ساری حکمتیں۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اس سورت کے اندر 1000 امر کرنے کا کام بتایا ہے، 1000 نہیں کرنے کے کام بتائے ہیں، 1000 حکمتوں کو بیان کیا، 1000 خبر دیے ہیں، اور 1000 قصے بتائے ہیں۔ اتنی جامع صورت ہے کہ اس صورت کو یاد کرنے اور اس صورت پر پریکٹیکلی اس کو سیکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 12 سال ہوا۔ دینیات میں بچہ آتا ہے تو لوگ بولتے ہیں حضرت 5 سال تک قرآن پڑھنے کا بچہ
بچہ ہے، اس کو پڑھنے کا زمانہ، 5 سال تک پڑھنا کیا، جلدی مسجد کو آئے گا، 2 سال میں قرآن پڑھ کو انہیں ختم ہو جانا، انہیں بھی مجھ کو رکھا گا تو پھر انہیں بھول جاتا، اسے دیکھ کو پڑھنے کی بھی عادت نہیں ہوتی، معمول نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سورہ بقرہ سیکھنے میں اور اس پر عمل کرنا سیکھنے میں 12 سال کا زمانہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو 8 سال کا زمانہ لگا۔ تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کتنی ساری قیمتی باتوں کو جمع کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان باتوں کو سیکھنے کی اور ان باتوں کو سننے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر توحید کو بیان کیا، اللہ کی وحدانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آخرت کو بیان کیا، اور اسی طرح اللہ نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا کہ اللہ نے کن کن چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو کیسے نام رکھے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے معاملات بتایا، معاشرات بتایا، نکاح کے زمانے میں عدت کا، طلاق کا، خلع کا اور میاں بیوی کے جھگڑوں کا حل، کئی سارے احکامات اس کے اندر بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ سود کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں ان کو بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی کہ سود یہ کتنی کیسی چیز ہے اور اس کا کیا نقصان ہے۔ غرض یہ بہت جامع صورت ہے۔ میں